السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج رمضان کا ڈے 6 ہے اور ہماری ٹرانسفارمیشن سیریز اسٹیپ ٹورڈز اللہ کا ڈے 6 ہے۔ کل کے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے، کیا ہونا چاہیے تھا، اور الحمدللہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ جو ٹاپک ہے دعا اور ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ کبھی کبھار ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو، آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہو، آپ خشوع والی نماز ادا کر رہے ہو، لیکن آپ کا دل ہیوی محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی اب دیکھنے تو زندہ رہتے ہو لیکن اندر سے مر چکے ہوتے ہو، یا پھر روحانی کیفیت سے مردہ، یا پھر آپ کا دل مردہ ہوا رہتا ہے۔ نہ آپ کو کسی کے لیے رحم دلی، نہ آپ کو کسی کا درد محسوس ہوتا، نہ آپ کو کسی سے اس کے حقوق یا پھر ادب اور اخلاق بھی آپ کو یاد نہیں رہتے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوا رہتا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کمپلیٹلی اسٹریسڈ ہو، یا پھر اینگزائٹی میں ہو، یا پھر ڈپریسڈ ہو، یا پھر آپ کو کبھی کبھار نہ ہی دنیائی کاموں میں نہ ہی دینی اعتبار سے آپ کو کہیں پر بھی دل یا دماغ آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو جیسے ایک انسان کے جینے کے لیے آکسیجن ضروری ہے، اسی طرح ایک مومن کا دل زندہ رہنے کے لیے ذکر اور دعا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 میں صاف صاف فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا پیسے کمانے سے دلوں کا اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی ایسا نہیں کیا کہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اپنی خواہشات کو پورے کرنے سے دلی سکون تو ملتا ہے، لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہوتا، وہ صرف ٹیمپرری ایک ڈائیورژن یا پھر ڈسٹریکشن ہوتا ہے آپ کے اسٹریس یا اینگزائٹی سے۔ نوٹس کرو کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا دل بے چین ہے تو سلیوشن کلیئر ہے کہ ذکر اور دعا۔ لیکن آج اکثر ہم کیا کر رہے ہیں، سٹریس آیا میوزک لگا لو، ٹائم نہیں جا رہا ریلز دیکھ لیے، لونلی فیل ہوا اسکرولنگ سٹارٹ۔ آج ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اپنا 70 to 75% کا جو وقت ہے، ہم سارا دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں لگا رہے، دینی اعتبار سے بھی نہیں لگا رہے، ہم وہ سارا فضول کاموں میں جس کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں، جس سے ہمارا نہ دنیائی نہ دینی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں، اس میں لگا رہے۔ یہ سوشل میڈیا پر 70% 60% اپنا ٹائم ضائع کرنے سے آپ کو دلی سکون نہیں ملے گا۔ دلی سکون ملے گا تو صرف اللہ کو یاد کرنے سے، دلی سکون ملے گا تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں رونے سے، دلی سکون ملے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے سے، دلی سکون ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی پر چل کر، دلی سکون ملے گا تو سنتوں پر عمل کر کر، دلی سکون ملے گا تو اللہ کے احکامات کر مان کر۔ اگر یہ آپ کی کوشش ہے یا پھر آپ کی ایک بھول ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر کر اگر آپ کی سکون پانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ آپ غلط ہو۔ آپ کہیں بھی دنیا کے کسی کونے پر بھی چلے جاؤ، آپ کہیں کتنے بھی پیسے کما لو یا پھر کوئی بھی کامیابی حاصل کر لو، جب تک آپ کا دل اللہ کی یاد میں نہ ہو، جب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی سنتوں پر عمل نہ کرو گے، آپ کی دل میں نہ سکون آئے گا، نہ ہی آپ کا دل رحم ہوگا یا پھر نرم ہوگا۔ آج ہمارا دل اس قدر مر چکا ہے نا
हमें पता ही नहीं चल रहा कि सोते बैठते उठते चलते फिरते कितने सुन्नतों का जनाजा निकाल रहे हैं और कितने लोग निकाल रहे हैं। माज़अल्लाह हमें अल्लाह से पनाह तलब करनी है, हमें अल्लाह से मांगना है कि सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ खटखटाओ तो सिर्फ दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आज हमारा मांगना ना सिर्फ मांगने के तरीके के बराबर है, आज हमारा मांगना खटखटाने के बराबर भी नहीं है। तो दरवाजे तो क्या, हमारे परेशानी का हल भी कहाँ से मिलेगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने रब का जिक्र करता है और जो नहीं करता, उनकी मिसाल ऐसी है कि वो जिंदा या मुर्दा है। अल्लाह अकबर। बात इतनी गहरी है कि आप फिजिकली तो जिंदा हैं लेकिन रूहानी कैफियत में आप मर चुके हैं। अगर आप अल्लाह के याद से आपका दिल गाफिल है या फिर आपका दिल अल्लाह का जिक्र से महरूम है। अल्लाह अकबर। आज का हमारा यूथ, आज के हमारे नौजवान, हत्ता कि हम लोग इतना मशगूल हो गए, हम हमारी ज़िंदगी का पर्पस, हमारी ज़िंदगी जीने का वजूद, हम इस दुनिया में टेस्ट देने के लिए आए हैं। हमारा टेस्ट क्या है, हम हर वक्त टेस्ट में कैसे उतरें, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर करें, अल्लाह के ज़िक्र में रहें, अल्लाह को कैसे पुकारें, अल्लाह से दोस्ती कैसे लगाएं, हर चीज़ से गाफिल हो चुके हैं और हर चीज़ भुला बैठे। दुआ क्या है? दुआ वो अमल है जिसमें आप अल्लाह के सामने अल्लाह से बैठकर ये तस्लीम कर लो कि आप उसके सामने बेबस हो, ये तस्लीम कर लो कि वही तुम्हारा मदद करने वाला है, आपका हामी और नासिर अल्लाह है, आपका मददगार अल्लाह है, आपका रहनुमा अल्लाह है, आपका रब अल्लाह है, आपका मालिक अल्लाह है। आप जिसकी रज़ा आपके लिए मैटर करती है वो सिर्फ अल्लाह की है, ना कि किसी शख्स की। देखो, दुआ वो चीज़ है जिसके ज़रिए आप अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला सूरह अल-गफूर की आयत नंबर 60 में साफ साफ फरमा रहे, वक़ालू रब्बुकुम अज़अऊनी अस्तजिबु लकुम। तुम्हारा रब कहता है, मेरा रब कहता है, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कह रहा कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अल्लाह कहीं पर भी नहीं कह रहा कि तुम मुझे किसी के ज़रिए पुकारो। अल्लाह कहीं पर भी नहीं कह रहा कि तुम किसी औलिया के, किसी अंबिया के ज़रिए पुकारो। अल्लाह ताला अपने बंदे से इरशाद फरमा रहा कि जब भी तुम अपने आप पर, अपनी जानों पर जुल्म किया तो अपनी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह को अगर तुम पुकारोगे अल्लाह माफ़ करेगा। बस आपका एक खतरा आंसू अल्लाह चाहता है। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा उसे इस आजीज़गी से पुकारे कि अल्लाह ताला को हया आए कि उस बंदे को वो चीज़ अता करे। अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ी बात है। ये आज के दौर में हम आसानी से नहीं समझ सकते। अगर ये बात हमें समझनी है तो हमें इस दुनिया से ठोकर खाने, इस दुनिया से धुतकार जाने, इस दुनिया से हमारे काम बिगड़ते हुए हमारे नुकसान होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जाकर अल्लाह को जानेंगे और अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे और दुआ की कैफियत को समझेंगे। आपके सहाबा भी अल्लाह के ज़िक्र में इतने मशगूल थे कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर आंसुओं के छाले पड़ गए थे कि वो जब भी चला करते लोगों को उनके आंसुओं के छाले दिखा करते। अल्लाह अकबर। ये कितनी बड़ी बात है। आंसुओं छाले दिखना ये आम बात नहीं है। आज याद करो कि हमने अल्लाह की याद में लास्ट टाइम कब बैठकर हमने रोया था, या फिर अल्लाह से हमने एक आंसू बढ़ाकर भी हम अल्लाह से मांगे थे। आज हम काम बिगाड़ रहे हैं, आज हमारा काम नहीं बन रहा, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम अल्लाह को पुकारेंगे तो हमारा काम होगा, लेकिन फिर भी नहीं पुकार रहे। क्यों? क्योंकि हम गाफिल हैं। हमारे पास वजह नहीं कि हम क्यों इस कदर गाफिल हैं, बस हम अपनी नफ्स की पैरवी कर रहे हैं। आज का जो रिप्लेसमेंट मॉडल है वो ये है,
بے فائدے باتوں سے بچو، بے فائدے باتوں سے اللہ کا ذکر کرو، غلط سوچ کے بدلے استغفار کرو، سٹریس اگر آ جائے، اینگزائٹی محسوس کرو، لونلینس فیل کرو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سے مدد مانگو دعا کے ذریعے۔ آپ ایسا نہیں کہ آپ سمپل ذکر اپنی زندگی میں ایڈ کرو، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر آپ کو کوئی نقصان ہوتے ہوتے بچ گیا تو اللہ سے کہو الحمدللہ، اگر کوئی نقصان ہو گیا تو الحمدللہ، اگر کوئی اللہ کی بڑازگی کرنے کا دل چاہا تو سبحان اللہ، اگر کوئی گناہ ہوتے ہوتے بچ گیا یا پھر گناہ ہو گیا تو پڑھو استغفر اللہ، اگر اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر الحمدللہ بسم اللہ، ہر ایک چھوٹے عمل کی عادت اپنی زندگی میں شامل کر لو، آپ انشاءاللہ محسوس کرو گے کہ آپ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ آپ وہاں سے مایوسی یا پھر وہاں سے آپ کو واپسی کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ آج سے عزم کرو کہ آپ ہر دن ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا جس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، اس کے بہت بڑے فضائل ہیں یہ، اور ساتھ میں پورے دن میں ایک پرسنل دعا کر لو کہ آپ اللہ سے مانگ لو آپ کی جو بھی بیماری ہے، جو بھی کیفیت ہے، انشاءاللہ کوشش کرو کہ ہم ذکر اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اللہ سے مدد حاصل کریں گے، اللہ کو پکاریں گے، اس قدر پکاریں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ بھی کہہ دے کہ روز محشر اے بندے میں تجھ پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس دن ذکر عادت بن گیا اس دن گناہ کمزور ہو جائے گا، وسوسے کمزور ہو جائیں گے، دل سافٹ ہو جائے گا اور بندہ محسوس کرے گا میں اکیلا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان مبارک کی بہترین عبادت کرتے ہوئے بہترین فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تعلق قرآن سے خاص الخاص دعا کے ذریعے اور ذکر سے اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔